الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت پر یہ بھی بیان کرتا چلوں۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اس کلمے کے کہنے والے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جن اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہو جائے، ان کے لیے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام ہے۔ اور ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو اور آپ کو بھی اسی زمرے میں شمار فرمائے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے کہ میری شفاعت کا مستحق قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ سعادت مند ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا۔ سچے دل سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کہ جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ یہ مفتاح الجنہ، یہ جنت کی کنجی ہے۔ جنت کی کنجی تو ہاتھ میں آ گئی، لیکن آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کنجی کے دندانے بھی ہوتے ہیں، جب تک اس میں دندانے نہ ہوں گے تالا نہیں کھلے گا۔ تو دندانے کیا ہے؟ ارکان اسلام ہے۔ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے، کنجی آپ کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن اس میں دندانے بھی ہونے چاہیے۔ وہ اعضاء جوارح سے عمل کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، جو اسلامی ارکان ہیں، اسلامی طور طریقے ہیں، اسلامی آداب ہیں، ان تمام چیزوں پر عمل کرنا۔ اس کے بعد تالا کھلے گا، اس کے بعد جنت کا دروازہ کھلے گا اور جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اس لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے۔ تو کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ پھر کلمہ طیبہ کے سچے دل سے اقرار کرنے والا جنتی بھی ہے۔ سچے دل سے مراد وہی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا، اسلام کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اٹھایا، پھر آپ نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس کلمے کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی میں اس کلمے کے ساتھ تم دنیا میں آئے ہو اور میں اس کلمے کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور اس کلمے پر اللہ نے جنت کا اے اللہ تو نے اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ کی دعا چل رہی ہے، اور اللہ تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے کہ لوگو ابشروا، خوش ہو جاؤ،
قد غفر لکم، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے۔ کتنا بڑا درجہ ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا۔ جو کلمہ پڑھتا ہی نہیں، جو کلمہ توحید کا اقرار ہی نہیں کرتا، اس کا تو کچھ شمار ہی نہیں ہے۔ لیکن جو اقرار کر لے، اقرار کرنے کے بعد اسلامی تقاضوں کو پورا کرتا ہو، رب ذوالجلال نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کا پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ترغیب الترہیب کی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لوگو تم کثرت سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کا یہ خطاب، آپ کا یہ حکم صرف انصار و مہاجرین کے لیے، صحابہ کے لیے نہیں تھا۔ یہ خطاب ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ حکم ہمارے اور آپ کے اوپر بھی آتا ہے کہ ہمیں کثرت سے کلمہ توحید کا اقرار کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس سے پہلے کہ ہمارے اور اس کلمے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے، ظاہر ہے یعنی موت طاری ہو جائے۔ اور ظاہر ہے ناظرین کرام، موت آنے کے بعد ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، نہ درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں ایک یہ بھی ہے، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ جب تک تمہارے جسم کے اندر روح موجود ہے، طاقت ہے، توانائی ہے، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ترغیب دلائی صحابہ کو، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس سے پہلے کہ ہمارے اور اس کلمے کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے، اور وہ چیز موت ہے۔ جو موت کے وقت اس کلمے کو پڑھتا ہوا مر جائے، انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے، رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے حسن خاتمہ مانگتا ہوں، میرا خاتمہ اسلام پر ہو۔ آپ کون ہیں؟ نبی رحمت ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ پھر ڈر اور خوف، اے اللہ تو مجھے ایمان پر موت دینا۔ یوسف علیہ السلام کہ جن کے نام سے اللہ نے ایک سورہ نازل فرمائی، سورہ یوسف پڑھیے، تلاوت کیجئے، ترجمہ تفسیر پڑھیے، بڑی ہدایات ہے اس کے اندر، بڑی عبرت کی باتیں موجود ہیں۔ ابراہیم، اللہ رب العالمین کو یوسف علیہ السلام کا وہ کلمہ بہت پسند آیا جو اللہ سے دعا کی تھی انہوں نے، اور ہزاروں سال بعد اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں اس دعا کا ذکر بھی کر دیا کہ ذرا یاد تو کرو ہمارے بندے یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، میرا کارساز ہے، میرا کاموں کا بنانے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، تیری جناب میں، تیرے حضور میں آؤں تو مسلمان مومن بن کر آؤں، والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں بنا دینا۔
نیک لوگوں سے ملا دینا، اور قرآن حکیم میں ایسی آیات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر یہی کلمہ، اس کلمے میں اسم اعظم بھی ہے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ کا بڑا نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم یعنی بڑا نام ان دونوں آیتوں کے اندر ہے۔ دونوں آیتوں میں اللہ کا بڑا نام ہے، جس میں توحید کی بات موجود ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، بہت مہربان بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت اس میں بیان کی ہے۔ دوسری آیت بیان فرمائی سورہ آل عمران کے شروع میں، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ کی ذات کہ اللہ کے سوا یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی حی بھی ہے وہی قیوم بھی ہے۔ اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی، الحی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ رہے گا، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اللہ رب العالمین خود قائم رہ کر اور اپنی مخلوقات کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی رسول عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ وہ نام لے کر پکارا ہے کہ جب اس نام کے ذریعے سے کچھ سوال کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، یعنی وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ یعنی اس نے ایسی دعا کی ہے اللہ کے ایسے ناموں کے ساتھ، جو بھی مانگے گا اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، آپ بھی سنیے اور اس کو یاد کر لیجئے۔ اللہم انی اسألک اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مانگتا ہوں، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اے اللہ تیری ذات احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، تیری ذات بے نیاز ہے، نہ تو کسی سے جنا گیا نہ کوئی تجھے جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور تیرا کوئی جوڑ اور کوئی ہمسر کوئی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین کی ان صفتوں کے ساتھ کسی اللہ کے نیک بندے نے دعا فرمائی، اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو بھی اللہ سے طلب کرے گا مانگے گا اللہ رب العالمین جس کو عطا فرمائے گا۔ اس توحید کے کلمے میں، کلمہ توحید میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے، بڑا مقام بڑا درجہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، بغیر اللہ کے حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر سمندر کے راستے سے جا رہے تھے،
اور پھر اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور ایک مچھلی کا لقمہ اللہ رب العالمین نے ان کو بنا دیا۔ لیکن مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیریوں کے، رات کی اندھیری، سمندر کی اندھیری، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں اسی کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اس کلمے کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہوں، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اللہ ظالم تو میں ہوں۔ کسی روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ بڑی مچھلی سمندر کے تہہ میں چلی گئی، اور وہاں یونس علیہ السلام نے کچھ آواز سنی، وہاں نیچے کے کنکر، پتھر یا مچھلیاں تسبیح پڑھ رہی تھی، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے۔ یا حضرت یونس علیہ السلام کے زبان پر بھی یہ کلمات آئے، یہ کلمات اللہ کو بہت پسند آئے۔ تین اندھیریوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ دعا کی گئی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دے دی جو ہماری ایک پکڑ اور آزمائش تھی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی یونس علیہ السلام کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی یہ پیغام پہنچا دیجئے، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پیغمبر، آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے مومن اس آیت کو پڑھے گا اور اللہ سے جو بھی طلب کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔